بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لفظ ہے انکار۔ یہ انکار جب پہلی بار کربلا کے میدان میں ہوا تو ایک بہت ہی قربانیوں بھری داستان وجود میں آئی۔ انکار جب بھی ہوا، انکار کرنے والے کو اس دنیا میں نقصان اٹھانا پڑا، لیکن آخرت سنور گئی۔ اور انکار کیا ہے؟ انکار میں اس انکار کی بات کر رہا ہوں جو کسی ظالم کے آگے کیا جائے کہ میں تم کو نہیں مانتا۔ یہی کام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کیا، اور اس کے بعد میں بات کروں گا بر صغیر پاک و ہند کی، جہاں بہت سے حسینیوں نے، میں ان کو حسینی کہوں گا، جنہوں نے انکار کیا، اور اس پاداش میں ان کی جانیں بھی گئیں اور ان کو اپنے گھر بار بھی چھوڑنے پڑے۔ آج میں بات کروں گا پنجاب کے ایک ایسے بہادر انسان کی، جس نے اپنے جاگیر بھی چھوڑی، جس نے اپنا نام و نشان تک مٹا دیا اور انگریز کے آگے ہار نہیں مانی۔ میں بات کر رہا ہوں رائے احمد خان کھرل کی۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوگ تماشا۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ دوستو، 1857 کی جنگ آزادی نے ہم سے بہت سے قیمتی ہیرے چھین لیے۔ لفظ غیرت کا جو لفظ ہے اس کا تعلق انکار سے ہے، اور ہمارے دجالی میڈیا نے سب سے پہلے اس غیرت والے لفظ کو غلط معنی پہنا دیے۔ ان کا قصور تھوڑا سا یوں بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے بھی غیرت کے نام پر جو اپنے خونی رشتوں کا قتل کیا، اپنی ماں بہن کا قتل کیا، میں اس غیرت کی بات نہیں کر رہا۔ میں بات کر رہا ہوں اس غیرت کی جو اپنے اسلامی تشخص کو، اپنے ثقافتی کلچر کو مٹتے ہوئے دیکھ کر جو انکار کیا جاتا ہے، میں اس غیرت کی بات کر رہا ہوں۔ میں آج بات کروں گا رائے احمد خان کھرل کی، اور ان کی شہادت بھی اسی طرح ہوئی جس طرح کربلا میں سیدنا حسین علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ عصر کی نماز اور سجدے کے دوران انگریزوں نے اس کو شہید کر دیا۔ اس وقت رائے احمد خان کھرل کی عمر 81 برس تھی۔ رائے احمد خان کھرل پنجاب کا فخر، یہ 1776 میں جھامرا میں پیدا ہوئے۔ جھامرا فیصل آباد کی تحصیل تاندلیاں والا میں واقع ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گاؤں ہے۔ احمد خان ابھی صرف 10 سال کے تھے کہ ان کے والد صاحب نے نشاندہی کر دی کہ یہ بہت بڑا سردار بنے گا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب پنجاب کا اقتدار سنبھالا تو وہ اس علاقے میں آیا۔ اس نے رائے احمد خان کھرل کے علاوہ بہت سے آس پاس کے بڑے بڑے زمینداروں سے ملاقات کی، جس میں فتیانہ، وٹو، بلوچ، سیال اور دیگر قومیں شامل تھیں۔ اس میٹنگ میں رائے احمد خان کھرل ذرا دیر سے پہنچا، اور مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس سے بات چیت شروع کی۔ اس کے علاوہ جو دیگر بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی باتیں وہ پہلے سے کر رہے تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے آنے کا مقصد لگان وصول کرنا تھا اور ٹیکسز کے بارے میں بات کرنا تھی۔ اکثر زمیندار ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، لیکن جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے رائے احمد خان کھرل کو مخاطب ہو کر اسی خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو لگان یا ٹیکس دیا جائے، تو رائے احمد خان کھرل نے بڑے دبنگ انداز میں کہا کہ ہم کسی کو بھی ٹیکس نہیں دیں گے، پیار سے جان بھی مانگو گے تو دے دیں گے، لیکن اپنی حکومت کے زور پر آپ ہم سے ٹیکس یا لگان وصول نہیں کر سکتے۔ اس کی باتیں سن کر چالاک رنجیت سنگھ سمجھ گیا کہ اس بندے کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ انہوں نے اس کو فوراً اپنا بھائی بنا لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا خوف ہو، تو آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر
کچھ دیر بیٹھنے کے بعد رنجیت سنگھ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد دیگر زمینداروں نے رائے احمد خان کھرل کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور رائے احمد خان کھرل کا اثر و رسوخ اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ رائے احمد خان ایک سخی آدمی تھا۔ اس کی فصل جب بھی ہوتی تو اس میں بلا مذہب کی تقسیم کے وہ سب کو حصہ دیتا تھا۔ وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ پھر یوں ہوا کہ لارڈ برکلے کو گوگیرا کا اسسٹنٹ کمشنر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ بہت شفاق آدمی تھا۔ انگریزوں نے جان بوجھ کر اس کو بھیجا کہ اس علاقے کے لوگ تھوڑے سے سرکش ہیں، ان کو سیدھا کرنا ہے۔ برکلے نے احمد خان کھرل کو پیغام بھیجا کہ مجھے سپاہیوں کے لیے کچھ گھوڑیاں چاہیے یا گھوڑے چاہیے، میں اس کی مناسب قیمت دوں گا اور آپ کو سرٹیفکیٹ دوں گا کہ یہ تاج برطانیہ کا وفادار ہے، آپ کو بہت سی مراعات ملیں گی۔ رائے احمد خان کھرل نے جواب دیا کہ ہم کھرل اپنی گھوڑی، عورت اور زمین کسی کو نہیں دیتے۔ یہ بات جب لارڈ برکلے کے کانوں میں پہنچی تو اس کو بہت طیش آیا۔ یہ اس کی انا کو بہت بڑی ٹھیس پہنچانے والی بات تھی۔ اس نے سوچا کہ ایک غلام قوم کا ایک معمولی سردار مجھے انکار کر رہا ہے، لہذا وہ احمد خان کھرل کا دشمن بن گیا۔ اس نے بغیر کسی وجہ کے گوگیرا کے علاقے کے نوجوانوں کو پکڑ کر ایک ریسٹ ہاؤس میں جو فوجی چھاونی قسم کا تھا اس میں قید کر دیا۔ احمد خان کھرل کو جب پتہ چلا تو اس نے آس پاس کے علاقوں سے مختلف ذات برادری کے لوگ جمع کیے، جس میں کھوکھر، بلوچ، سیال، فتیانہ، وٹو اور دیگر قومیں شامل تھیں۔ اکثر نے اس کا ساتھ دیا اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ جتنے بھی بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں ہم ان کو چھڑا کے لے آئیں گے۔ انہی سرداروں میں سے کسی سردار نے انگریز سرکار کو مخبری کر دی۔ ادھر احمد خان کھرل اپنے ساتھیوں سمیت اس ڈاک بنگلے پہنچا جہاں لوگوں کو قید کیا گیا تھا۔ ادھر انگریز بھی اپنی فوج لے کر آ گئے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن بہادر احمد خان کھرل بہت سے قیدیوں کو چھڑا کر لے گیا۔ اس جنگ میں بہت سے قیدی مارے گئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے اور کچھ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب احمد خان کھرل کا ٹھکانہ جنگلات تھے۔ اس نے انگریزوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ وہ پہلے بھی انگریزوں سے نفرت کرتا تھا۔ انگریزوں نے اس کو پیغام بھیجا کہ اگر تم نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم تمہارے خاندان کی عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو پکڑ کر لے جائیں گے اور ان کو گولی مار دیں گے۔ یہ سن کر احمد خان کھرل نے گرفتاری دے دی۔ احمد خان کھرل کی گرفتاری کی وجہ سے لوگوں میں کافی بے چینی پھیل گئی اور بغاوت کا اندیشہ پیدا ہو گیا، لہٰذا انگریز نے احمد خان کھرل کو آزاد کر دیا، لیکن ان کی سرگرمیاں محدود کر دیں۔ احمد خان کھرل بھی چین سے کہاں بیٹھنے والے تھے۔ انہوں نے دوبارہ سے انگریزوں کے ساتھ برسر پیکار رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ احمد خان کھرل کے بہادر ساتھیوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان کی گوریلا کارروائیوں سے انگریز بہت پریشان تھے اور ان میں کافی خوف و ہراس بیٹھ گیا تھا۔ انگریزوں نے احمد خان کھرل کو ختم کرنے کے لیے پوری قوت لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ احمد خان گشکوری کے جنگل میں اپنے مجاہدین کے ہمراہ چھپے ہوئے تھے اور ایک نئی گوریلا جنگ کی تیاری میں مصروف تھے۔ اس وقت احمد خان نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ محرم کی 10 تاریخ تھی اور سن تھا 21 ستمبر 1857۔ لارڈ برکلے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچا
اور انہوں نے سجدے کی حالت میں احمد خان کو شہید کر دیا۔ اس وقت احمد خان کی عمر تھی 81 سال، لیکن ان کے ایک وفادار ساتھی مراد فتیانہ نے احمد خان کھر کا بدلہ یوں لیا کہ اس نے کچھ عرصے بعد لارڈ برکلے کو نیزے مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ضلع گوگیرا میں جہاں احمد خان کھرل کا شاندار مقبرہ ہے، قریب ہی لارڈ برکلے کی ٹوٹی پھوٹی قبر اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہے۔ لیکن مراد فتیانہ نے جو بدلہ لیا تھا وہ قیامت تک یاد رہے گا۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں پنجاب میں، نہ صرف پنجاب بلکہ کے پی کے بلوچستان، کہ انہوں نے انگریزوں کے تسلط کو پسند نہیں کیا۔ ہاں، ان کے جو بڑے تھے وہ ضرور بک گئے، اور انگریزوں نے ایسے لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جو بک جانے والے تھے۔ جتنے بھی گدی نشین ہیں، جتنے بھی آپ کی سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت قومی اسمبلی میں سینیٹر جتنے بھی ہیں یا قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، ان میں اکثریت ایسے خاندانوں کی ہے جن کے بڑوں نے انگریزوں کا ساتھ دے کر مجاہدین کو موت کی نیند سلایا۔ لیکن آج بھی رائے احمد خان کھرل کا جو میں نام لے رہا ہوں عقیدت کے ساتھ، وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ایسے لوگوں کی جو داستانیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہادروں سے محبت کرتا ہے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کامنٹ ضرور دیا کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔